دیکھتے آنکھوں، سنتے کانوں اور سوچتے ذہنوں کو سید مظہر کا سلام۔ آج میری ویڈیو کا عنوان ہے کامیابی۔ دوستو، کامیابی انہی کو ملتی ہے جو کامیابی کا شعور رکھتے ہیں۔ ناکامی تو ان لوگوں کے حصے میں آتی ہے جو مختلف طریقے سے خود میں ناکامی کا شعور پیدا کر لیتے ہیں۔ آپ اپنی قسمت کے مالک ہیں اور اپنی روح کے کپتان ہیں۔ کچھ بننے اور کامیابی کی تڑپ اور سلگتی ہوئی خواہش وہ نقطہ آغاز ہے جہاں سے خواب دیکھنے والا پرواز کرتا ہے۔ خواب جو ہے وہ بے حسی، کاہلی یا خواہش کی کمی سے پیدا نہیں ہوتے۔ خواب وہ نہیں جو آپ سوتے ہوئے دیکھتے ہیں، خواب وہ ہیں جو آپ کو سونے نہیں دیتے۔ عملی خواب دیکھنے والے کبھی ہار نہیں مانتے۔ خواب دیکھنے والے حقیقتوں کی کوپل ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو اپنے تصور میں عظیم اور کامیاب لوگ نظر نہیں آتے تو آپ انہیں اپنی کامیابی اور بینک بیلنس میں بھی کبھی نہیں دیکھ پائیں گے۔ آپ کی خواہش ہی آپ کی تمام کامیابیوں کا نقطہ آغاز ہے۔ یاد رکھیں، کامیابی کے لیے شرمندگی یا پچھتاوے کی ضرورت نہیں، اور ناکامی کسی بھی قسم کی غلطی کی اجازت دیتی ہے آپ کو۔ ہر ناکامی اپنے ساتھ برابر کامیابی کا بیج لے کر آتی ہے۔ دنیا موقع کی کثرت سے بھری پڑی ہے اور یہ ماضی کے خواب دیکھنے والے کبھی نہیں جان سکتے۔ میری زندگی اس بات کا ثبوت ہے کہ کوئی بھی اس وقت تک شکست نہیں کھاتا جب تک شکست کو حقیقت کے طور پر قبول نہ کر لیا جائے۔ دوستو، کسی چیز کی خواہش کرنے اور اسے حاصل کرنے کے لیے تیار رہنے میں بڑا فرق ہے۔ آپ کبھی بھی کسی چیز کے لیے تیار نہیں ہوتے جب تک آپ کو یقین نہ ہو کہ آپ اسے حاصل کر سکتے ہیں۔ دماغ میں یقین ہونا چاہیے، محض امید یا خواہش نہیں۔ یقین کے لیے کھلا ذہن ہونا ضروری ہے۔ بند ذہن ایمان، ہمت اور یقین کو بالکل متاثر نہیں کرتے۔ یاد رکھیں، زندگی میں اعلیٰ مقصد حاصل کرنے کے لیے، کامیابی اور خوشحالی کے حصول کے لیے بہت زیادہ محنت کی ضرورت نہیں ہے، جتنا کہ بیچارگی اور غربت کو قبول کرنے کے لیے ضرورت ہوتی ہے۔ زندگی میں ہر مصیبت اپنے ساتھ برابر فائدے کا موقع لاتی ہے۔ دوستو، یقین کی طاقت کے ساتھ خواہش نے ہر وجہ کو ایک طرف دھکیل دیا اور مجھے اپنی زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنے کی ہمت اور جذبہ دیا ہے۔ میں اب دیکھ سکتا ہوں کہ میرے بچوں کا مجھ پر اعتماد حیران کن نتائج کے ساتھ ساتھ بہت کچھ تبدیل کرنے والا ہے انشاءاللہ تعالی۔ یہ ناقابل معافی ہوگا اگر میں دنیا کو بتانے میں کوتاہی کروں جو کچھ میں نے اپنی زندگی کے تجربات سے سمجھ پایا ہوں۔ یہ میرا فرض اور اعزاز بھی ہے کہ میں یہ کہوں کہ میں یقین رکھتا ہوں، اور میرا یقین بلا وجہ نہیں ہے، کہ جو شخص مستقل یقین کے ساتھ اپنے خواہشات کی تکمیل کی کوشش کرتا ہے اس کے لیے کچھ بھی ناممکن نہیں ہے۔ اگر فطرت کسی سلگتی خواہش کی مرضی کے آگے جھک جائے تو کیا یہ سوچنا لاجیکل ہے کہ محض انسان کسی کو شکست دے سکتا ہے؟ بالکل دے سکتا ہے جناب۔ میرا ماننا ہے کہ کسی ایسے شخص کے ساتھ دوستی جو حالات سے سمجھوتہ کرنے سے انکار کر دے اور اسے وہ کسی صورت پسند نہیں کرتا، وہ ایک ایسا اثاثہ ہے جسے پیسے کے لحاظ سے کبھی بھی ناپا نہیں جا سکتا۔ اس حقیقت کو سمجھنے کی کمی ان لاکھوں لوگوں کے لیے الجھن کا باعث بنی ہوئی ہے جو یہ مانتے ہیں کہ علم طاقت ہے۔ یہ اس قسم کی کوئی چیز نہیں ہے بھائی۔ علم صرف ممکنہ طاقت ہے۔ یہ صرف اس وقت طاقت بنتی ہے جب اور اگر اس سے ایک یقینی منصوبہ بندی میں ترتیب دیا جائے اور اسے ایک یقینی انجام تک پہنچایا جائے۔ آج تہذیب کے نام سے جانے والے تمام تعلیمی نظاموں میں یہ گمشدہ کڑی تعلیمی اداروں کی ناکامی میں پائی جاتی ہے کہ وہ اپنے طلباء کو علم حاصل کرنے کے بعد اسے آرگنائز کرنے اور استعمال کرنے کا طریقہ سکھانے میں ناکام رہے ہیں۔ کوئی بھی کامیابی کی خواہش کر سکتا ہے اور زیادہ تر لوگ کرتے ہیں، لیکن صرف چند ہی لوگ جانتے ہیں کہ ایک یقینی منصوبہ اور کامیابی کی سلگتی خواہش ہی کامیابی کو حاصل کرنے کا واحد قابل اعتماد ذریعہ ہے۔ کسی بھی خواہش اور کامیابی کی حد صرف وہی ہے جسے کوئی اپنے ذہن میں قائم کر لیتا ہے۔ ایسا لگتا ہے کہ اللہ اپنے آپ کو اس فرد کی طرف کر دیتا ہے جو جانتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اب وہ صرف اس کو حاصل کرنے کا عزم رکھتا ہے۔ یاد رکھیں، استقامت یقین پیدا کرتی ہے اور یقین سے طاقت آتی ہے۔
اور کامیابی کے لیے طاقت ضروری ہے۔ پازیٹیو اور نیگیٹو جذبات بیک وقت دماغ میں قبضہ نہیں کر سکتے، کسی ایک کا دوسرے پر غالب آنا ضروری ہے۔ دوستو، ہم میں سے ہر شخص کی حیثیت اور حالت اپنی سوچ اور خواہشات کی وجہ سے ہے۔ ہم وہی بن گئے ہیں جس کے بارے میں ہم ڈرتے رہے ہیں اور سوچتے رہے ہیں۔ بلا شبہ تمام انسانوں کی سب سے عام کمزوری یہ ہے کہ وہ اپنے ذہن کو منفی اثرات کے لیے کھلا چھوڑ دیتا ہے اور بڑی آسانی سے دوسرے نیگیٹو لوگوں کے اثر میں آ جاتا ہے۔ لوگوں میں طاقت کی کمی نہیں ہے، ان میں قوت ارادی کی کمی ہوتی ہے۔ سوچنے کا وقت بہت قیمتی ہو سکتا ہے، خاص طور پر اگر یہ اللہ کو سننے میں صرف کیا جائے۔ اللہ آپ کو زندگی میں بڑی کامیابیاں عطا کرے اور آپ اپنے خوابوں کو جئیں۔ بہت شکریہ دوستو، اپنا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا، اور خاص کر ان لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا جن کا کوئی خیال نہیں رکھتا۔ اللہ تعالیٰ بھی آپ کا بہت خیال رکھے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔